جتنے بھی انسان دھرتی پہ گھوم رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک مالک ہے. ہم خود نہ بنے، اس نے ہمیں بنایا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، یہاں سے جانا بھی ہے. مگر بھائی انسان کو ہر چیز کا پتہ بھی ہے کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، یہاں دکھوں میں لوگ جوجھ رہے ہیں. مگر اس کے باوجود اب دیکھو نا، اگر کسی کنویں میں انسان کو قید کر دیں اور وہ کنواں خطروں کا گھر ہو، دکھوں کا گھر ہو، انسان وہاں بیمار بھی ہو، پریشان بھی ہو، تو کیا اس کنویں میں دل لگائے گا؟ وہاں قید رہے گا، اپنے آپ کو قید سمجھے گا. لیکن اس دنیا کا کچھ عجیب سسٹم ایسا ہے، اللہ نے کچھ سسٹم اس دنیا کا ایسا بنایا ہے کہ یہاں انسان دکھوں میں گھرا ہوا ہے، خطروں میں گھرا ہوا ہے، موت کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. مگر انسان کو ایک عجیب غفلت ہے کہ یہ اس دنیا کے نشے میں غور نہیں کرتا، یعنی موت کو نظر انداز کرتا رہتا ہے. جانتا تو ہے کہ واقعی یہ جیون ایسا ہے کہ اس کے اگلے گھڑی کی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ اگر ہم کسی سرائے میں رکیں، سرائے دھرمشالہ، تو وہاں 24 گھنٹے بات کر کے رکیں گے ہم. اس کا بھروسہ ہے کہ بھئی ہم نے 24 گھنٹے کی بات کری ہے تو یہاں 24 گھنٹے ہم رک سکتے ہیں، یقین ہے. ریلوے اسٹیشن پہ سے گاڑی کا جو ٹائم ہے ریل جانے کا، مانو 8 بجے کا ٹائم ہے، تو 8 بجے سے پہلے گاڑی نہیں جا سکتی ہے. یقین ہے اس بات کا کہ بھئی ٹائم کے بعد ہی جائے گی، ٹائم سے 1 منٹ پہلے نہیں جا سکتی ہے. مگر اس زندگی کے اگلے پل کا، اگلی گھڑی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ اے سی بھی خرید کے لاؤ گے تو اس کی بھی تمہیں گارنٹی ملے گی 6 مہینے کی یا سال بھر کی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، مگر اپنے ہوش سے موت کو نظر انداز کرتا رہتا ہے. کوئی موت کی بات کرے، ارے ٹھیک ہے مرنا تو سب کو ہے، وہ ٹھیک ہے، چھوڑو ان باتوں کو، دنیا کی باتوں میں لگ گیا. تو یہ ایک عجیب غفلت ہے انسان کی کہ ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور جیون کا ایک سمے لے کے آئے ہیں دنیا میں ہم. جب وہ سمے پورا ہو جائے گا تو ایک سانس فالتو ہمیں دنیا میں لینے کی مہلت نہ ملے گی. ہر انسان کو پتہ ہے، ہر روح کو پتہ ہے، ہر آتما کو پتہ ہے. اب پھر یہاں دنیا میں بھیجا کیوں؟ یہ سنسار کیوں چل رہا ہے؟ اوپر والا دن کیوں نکال دیتا ہے؟ بھئی کرم کرنے کے لیے، رات کو آرام کرنے کے لیے. یہ پورا سسٹم ہی جو ہے اس تحت چلا ہوا ہے کہ انسان سب سے بڑھیا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو انسانوں کی پریکشا ہے، امتحان چل رہا ہے. اب فیصلہ 2 چیزوں کے بیس پر ہوگا. اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہ 2 چیزوں کے بیس پر کرے گا. جس نے اللہ کی قدر کی اور اس کی طرف دھیان لگایا اور اس کے دنیا میں حکموں کو پہچانا اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ، اور اسے راضی کرنے کی پوری محنت کری اور دنیا سے چلا گیا، اس نے تو اللہ کی قدر کری. جو اللہ کی قدر کرے گا وہی اللہ کا انعام پائے گا. اور جس نے اللہ کی بات نہ سنی، اللہ کی قدر نہ کری، ناقدری کری، کوئی غور و فکر نہ کیا، جیون کا سمے پورا ہو گیا
یہ مرنے کے بعد اللہ کی سزا پائے گا۔ کائنات اس بیس پہ چل رہی ہے کہ قدر کرنے والے انعام پائیں گے اور ناقدری کرنے والے سزا پائیں گے۔ تو اب کس انسان کو نہیں پتہ کہ اللہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، اس کے قبضے میں ہماری جان ہے، وہی ہمیں موت دے کے اٹھائے گا۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں لوگ، اللہ کا ذکر نہیں سنتے محتاج بن کر۔ جب ذکر نہیں سنتے، اس کی کھوج نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اللہ کا احسان نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وجہ ہے جس کو ہدایت ملے گی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو ہدایت نہیں ملے گی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب آئیے قرآن مجید میں سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 34 میں ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک کیا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سمودائے قوم کے لیے مہلت کی ایک اودھی نشچت ہے۔ سمجھ لیں ہم بات کو غور سے۔ ہر سمودائے مطلب دھرتی پہ کتنی انسانوں کی بھیڑ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بھئی امریکہ کی پبلک الگ ہے، بنگلہ دیش کی پبلک الگ ہے، ہندوستان کی پبلک الگ ہے، پاکستان کی پبلک الگ ہے، دنیا میں کتنے سارے ملک ہیں، ملکوں کے اندر شہر کی پبلک الگ ہے، گاؤں کی پبلک الگ ہے۔ تو سمودائے قوم ہو گئی، الگ الگ قومیں، الگ الگ انسانوں کی بھیڑ۔ ہر سمودائے قوم کے لیے مہلت کی ایک اودھی نشچے ہے، پھر جب کسی قوم کی اودھی پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی دیر اور اگرستہ بھی نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی کہ ہر پبلک، ہر قوم جیون کا ایک سمے دنیا میں لے کے آئی ہے۔ اب اس میں آگے پیچھے ہے، کسی کی پہلے آ گئی، کسی کی بعد میں آ گئی۔ تو ہر قوم دنیا میں جیون کا ایک سمے لے کے آئی ہے۔ جب وہ سمے پورا ہو جاتا ہے جو جیون کا سمے لے کے آئے، تو پھر ایک گھڑی بھر کی بھی دیر نہیں کی جاتی، سمے کو بیکار نہیں کیا جاتا، فوراً ان کو اس دھرتی پہ سے موت دے کر اٹھا لیا جاتا ہے، سمے کو برباد نہیں کیا جاتا۔ تو بھائی اگر ہم اپنی جان کے خود مالک ہوتے، اگر ہم اپنی ذات کے خود مالک ہوتے، تو پھر ہم موت کو پسند کرتے ہیں کیا؟ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم مرتے نہیں۔ یہ وقت جو چل رہا ہے دنیا میں، 11 بج گئے، 12 بج گئے، وقت تیزی سے چل رہا ہے، کیا اس وقت کی لگام، اس کا بٹن یا اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہے؟ وقت کے حساب سے انسان دنیا میں بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ وقت جو ہے ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتا ہے۔ لوہا بھی پڑا ہوا ہو مضبوط، لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرنے پر لوہے میں بھی جنگ لگنے لگتی ہے اور وہ بھی گلنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر وقت کے حساب سے ہی جو ہے یہ جوان ہوتا ہے، پھر وقت کے حساب سے جیسے جیسے وقت بیتتا ہے یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا انت کا سمے آ جاتا ہے۔ تو اب ہم اس چیز پر غور کریں بھائی، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کر کے اس کا ذکر، اس کے گیان کی باتیں، اس کا علم دھیان سے نہیں سنتے ہیں، تو یاد رکھنا جیون کا سمے تو پورا ہو رہا ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے، ہماری اپنی تباہی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی جان کے خود مالک ہوتے، اپنی ذات کے مالک ہوتے، تو ہم دکھ کو پسند نہ کرتے۔ لیکن ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمیں دکھ ملیں، لیکن کوئی ہے جس کی حکومت ہمارے اوپر چل رہی ہے، جو دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم کسی کے آدھین ہیں، کسی کے آگے غلام ہیں، کسی کے آگے بے بس ہیں، کسی کے آگے کمزور ہیں۔ وہ ذات اللہ کی ہے، اس نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں تم مجھے راضی کر کے آؤ، اور پھر مرنے کے بعد میرا جنت کا انعام پاؤ۔ دنیا کے پیچھے نہ پڑو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمیں بیماری ملے، تکلیف ملے، لیکن کوئی ہے جو بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔
ہم تو مرنا نہیں چاہتے، لیکن کوئی ہے جو موت بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، تو ہم کسی کے ادھین ہیں، کسی کے آگے بے بس ہیں۔ اس لیے دنیا میں جب آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے، کیا ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آئیں جی پیدا ہو کے؟ کس کی مرضی سے آئیں؟ اللہ کی مرضی سے۔ جب دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے تو زندگی جینے کا بھی ادھیکار ہمیں نہیں ہے، زندگی اپنی مرضی سے جینے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے، ادھیکار نہیں ہے۔ لہٰذا جس نے دنیا میں بھیجا ہے اس کی مرضی پہ آ جائیں۔ جب دنیا میں مر جانا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم تو نہیں چاہتے، لیکن جس دن سمے پورا ہو جائے گا ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں اس دنیا سے موت دے کر اٹھا لیا جائے گا۔ جب دنیا میں مر جانا ہمارے بس میں نہیں ہے تو جیون کی منزل طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ اسی مالک سے پوچھے کہ ہمارے جیون کی منزل کیا ہے۔ اسی لیے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا سچا مالک ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو سونپ دیں، اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ آ جائیں اور امن شانتی حاصل کریں۔ دنیا بٹورنے میں، دنیا کی دوڑ لگانے میں انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اور زیادہ جو ہے جکڑ دے گا اور اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں بھائی، جو بھی اللہ کی بات ہوں اسے دھیان سے سنیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 35 میں۔ اور یہ بات اللہ نے سرشٹی کے آرمبھ ہی میں اسپشٹ روپ سے کہہ دی تھی۔ سرشٹی مطلب جو کائنات کی رچنا رچی تھی، اس کی بنائی تھی اللہ نے۔ اور یہ بات اللہ نے سرشٹی کے آرمبھ ہی میں، جب دنیا بنائی تھی، اسپشٹ روپ سے کہہ دی تھی کہ اے آدم کی سنتان۔ آدم کون؟ جو جن سے دنیا کے سارے انسان پیدا ہیں، آدم علیہ السلام وہ ہیں۔ اے آدم کی سنتان، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنا رہے ہوں، میری خبریں سنا رہے ہوں، میرے سندیش سنا رہے ہوں، جو تمہاری رچنا کے آدھار پہ ہوں، جو تمہارے اندر میں نے رچنا بنائی ہے اس کے آدھار پہ ہوں، میرے سندیش سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا، یعنی ان کا انکار نہ کرے گا، نافرمانی سے بچے گا، انہیں مان لے گا اور اپنے رویے چال چلن کا سدھار کر لے گا، اس کے لیے کسی ڈر اور رنج کا اوسر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہماری ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں رکھی ہیں، ایک ڈر اور ایک غم۔ ڈر اور غم۔ پچھلا وقت جو گزر چکا ہے اس میں تو ہمیں غم ہے، ہائے ہمارا فلاں مر گیا، کاش وہ نہ مرتا تو ہم ایسے کر لیتے، ہمارا فلاں کام یوں بگڑ گیا، کاش نہ بگڑتا تو ہم ایسے کر لیتے۔ پچھلے وقت کا غم ہے انسان کو، اور آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے کہ اگلے پل میں پتہ نہ کون سی مصیبت گلے میں آن پڑے، کون سی تکلیف میں ہم گر جائیں، کون سی بیماری میں ہم گر جائیں۔ تو دنیا میں انسان اللہ کی بادشاہت میں جکڑا ہوا ہے ہر صورت سے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں دنیا کے اندر، جو چاہے کرتا پھروں۔ تو یہ تو بے وقوف آدمی کی پہچان ہو گئی نا، جو اپنے رب کو نہ پہچانے اپنے اندر محسوس کر کے۔ اللہ کو اس سنسار میں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کس پرکار؟ جیسے ہوا چلتی ہے، ہوا کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، شریر پر لگتی ہے تو محسوس کرتے ہیں، ہوا آنکھ سے دکھتی نہیں ہے۔ اسی پرکار اللہ کو اس دنیا میں ہم ان سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ دکھ بھیجتا ہے ہمارے اوپر، کبھی تکلیف بھیجتا ہے، کبھی بیماری بھیجتا ہے، کبھی موت بھیجتا ہے۔ اس طرح سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی بادشاہت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے۔ تو ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو دنیا میں آزاد سمجھتے ہیں، اللہ کو مالک نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، وہ بدبخت دنیا کے اندر ڈوب چکے ہیں، اندھیرے میں وہ بھٹک چکے ہیں، وہ ہوش میں نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اس چیز کو، جو دنیا میں اپنی منمانی سی زندگی جی رہے ہیں اور دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو اسی چیز میں اب ہم غور کریں۔ اب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 36 میں۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو، ہماری میسیج، ہماری خبر کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی دکھائیں گے، یعنی کہ سچائی کو جھٹلائیں گے اور اس کے مقابلے میں، یعنی سچائی جو آئے گی اللہ کی طرف سے، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اور رچنا کے آدھار پر ہی اللہ کے آدیش آتے ہیں۔ پتہ ہے کہ سچ ہے اور اچھی بات ہے، پھر بھی جھٹلایا، سچ کو جان کر بھی جھٹلایا، اچھائی کو جان کر بھی جھٹلایا ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی
دکھائیں گے یعنی فساد پھیلائیں گے، وہی دوزخ والے ہوں گے، جہنم والے ہوں گے، نرک والے ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم غور کر لیں، اگر ہم اللہ کی قدر کر کے یہ بات سن رہے ہیں تو بہت خوشخبری کی بات ہے، اور ہم سست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دھیان دنیا پہ لگا ہوا ہے، اللہ کی باتوں میں کوئی دھیان نہیں ہے، تو پھر بھائی یہ ٹینشن کی بات ہے، پھر یہ دکھ کی بات ہے، پھر ہیں چیتاونی کی بات ہے۔ یہ پہچان کر لیں اس چیز سے اپنی، ہمارا کوئی دھیان نہیں اگر اللہ کی باتوں میں۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ پر منڈے، بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ پر منڈے، یا اللہ کی سچی آیتوں کو جھٹلائے۔ جھوٹی باتیں کون کیسی ہوتی ہیں؟ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، نہ انہیں علم ہے، نہ وہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، نہ وہ کچھ جانتے ہیں، خواہ اپنی طرف سے گڑھ کے کہتے ہیں ارے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالو، بس یہی سب کچھ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ہم دین پہ چلیں یا بیوی بچوں کا پیٹ پالیں؟ علم کا مقابلہ جہالت سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں انہوں نے گڑھ رکھی ہیں۔ تو اسی چیز کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ظالم نہ سوچتے نہ سمجھتے، اور نہ اللہ کے جو آسمان پہ سے گیان آیا ہے نہ اس کی پیروی کرتے، نہ کھوج کرتے، بلکہ اپنے من سے جو شیطان پھونک دیتا ہے نا، من کے اندر گڑنت بنا کر کے اسے بھونکتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں۔ اب آگے سنیں ہم، اللہ پر جھوٹ مڑھیں یا اللہ کی سچی آیتوں کو جھٹلائیں، ایسے لوگ اپنے بھاگیہ کے لکھے کے انوسار اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ یعنی ناشکرے لوگ ہیں جو ہم نے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے روزی، اپنے بھاگیہ کا لکھا پاتے رہیں گے۔ ہم نے روزی لکھ دی ہے ان کی، جیون ہم نے دیا ہے تو ہم ہی پالیں گے موت تک، اپنے بھاگیہ کا لکھا پاتے رہیں گے۔ اور یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پران، ان کی روح، ان کی آتما گرست کرنے کے لیے پہنچیں گے، ان کی روح کو نکالیں گے شریر میں سے۔ جب جیون کا سمے پورا ہو جائے گا، اس سمے وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ پوجیے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور اللہ کے سمبندھ میں جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ پر منڈا کرتے تھے، اللہ پر گڑھا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے ورد گواہی دیں گے، یعنی خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ باقی حقیقت ہے، یہاں تو ہم دیکھتے ہیں بھائی انسان اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کی بات سنتے نہیں۔ لیکن پھر موت پر ہوتا کیا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے کہ ہر قوم جب ظلم کرتی رہی اپنی جان کے اوپر، نبیوں نے محنت کی، انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، تو پھر انہوں نے مرتے ٹائم اپنے خلاف گواہی دی کہ واستو میں ہم ستیہ کا انکار کرنے والے تھے، یعنی ہم خود اپنی جان پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا، اب جیون کا سمے ختم ہو چکا ہے، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ کہے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن اور انسان کے گروہ جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں پرویش کرے گا تو وہ اپنے سے پہلے کے گروہ کو دھکارتا ہوا پرویش کرے گا۔ بات سمجھیں ہم، دنیا میں انسان سب کا مالک ایک ہے، سب کو پیدا کر کے بھیج رہا ہے، اسی لیے بھیج رہا ہے کہ جو میری قدر کرے گا، میری کھوج کرے گا، مجھے راضی کرنے کی محنت کرے گا، وہ ہدایت کو پا جائے گا، ہدایت لے کے آئے گا تو جنت میں جائے گا، میرا انعام پائے گا، اور جو میری ناقدری کرے گا، دنیا کے کھیل تماشے میں پڑا رہے گا، وہ موت کے بعد جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کہے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن اور انسان کے گروہ جا چکے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں پہلے لوگ کرم کر کے مر چکے ہیں، اب بھی ایسے کرم کر رہے ہیں، باجانے کو تیار نہیں ہے وہ۔ اللہ نے امتحان لیا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ پیپر لیک نہیں کرتا۔ ہر گروہ جب جہنم میں پرویش کرے گا تو وہ اپنے سے پہلے کے گروہ کو دھکارتا ہوا پرویش کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر پیچھے والا گروہ پہلے گروہ کے وشے میں کہے گا
کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو پتھ بھرشٹ کیا، تیرے سچے راستے سے بھٹکا دیا، انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے پیر تھے، یہ ہمارے گرو تھے، ہیں؟ ان کے پیچھے ہم آنکھ میچ کے چلتے رہے، ہم نے کوئی غور نہ کیا، ہم سمجھتے رہے صحیح راستے پہ چلا رہے ہوں گے ہمیں، اور وہ خود گمراہ تھے اور خود گمراہ کر رہے تھے لوگوں کو، سمجھے؟ یہاں تک کہ جب انہیں کوئی سمجھانے والا سمجھاتا تو کیا کہتے؟ ارے کہ ہم تو اپنے گرو کی بات مانیں گے، ہم نہیں مانتے کسی کی بات، ہم تو اپنے بڑوں کی بات پہ چلیں گے، ہم اور بات نہیں سننی، ہم تو اپنے پیر کی بات مانیں گے بھائی، ہم نہیں سنیں گے تمہاری۔ سننے کو تیار نہیں تھے، حق سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ تو ہر پیچھے والا گروہ پہلے گروہ کے وشے میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو پتھ بھرشٹ کیا، سچے راستے سے بھٹکا دیا، انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے، آگ کی دوہری سزا دے۔ جواب میں کہا جائے گا ہر ایک گروہ کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم دوشی تھے تو تم ہی کو ہماری اپیچھا کون سی شریشٹھتا پراپت تھی، اب اپنی کمائی کے فلسوروپ عذاب کا مزہ چکھو، اب اپنی کمائی کے بدلے میں سزا کا مزہ چکھو۔ آج تو لوگ غور کرنے کو تیار نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں، جھوٹا گمان لیے پھرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ جب قدر کرنے والوں کو، جو اللہ کو راضی کر کے مرے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے انعام دے گا، جنت کی نعمتیں دے گا، اور جو ناشکری کر کے مرے، جنہوں نے کوئی غور نہ کیا، انہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکے گا۔ پھر ان کا جیون موت کے بعد کیسا ہوگا؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ سکون ملے گا۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 50 میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ جہنم میں لوگ بھوکے پیاسے تڑپیں گے، ان کا برا حال ہوگا۔ جنت والوں سے کہیں گے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، روزی دی ہے، اس میں تھوڑی سی ہمارے اوپر پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے حرام کر دی ہیں جو دنیا میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے دھرم کو کھیل اور منورنجن بنا لیا تھا۔ اپنے دھرم کو کھیل، غمگین ہو کے نہ سنا کہ ہمیں مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، کھیل سمجھتے رہے، کھیل کے روپ میں کھیل بنا رکھا، دین کو مذاق بنا رکھا، منورنجن بنا رکھا، کھیلنے کی چیز بنا رکھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا تھا۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ دنیا کی زندگی میں اس قدر بندھے ہوئے تھے وہ، میرے بیوی، میرے بچے، میرے رشتہ دار، میرے یہ میرا وہ، بس اللہ کا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اور جب کوئی مر جائے تو اللہ نے مار دیا، جب کوئی مر جائے تو اللہ نے مار دیا، اور ویسے سب کچھ میرا۔ تو وہ اپنے رشتے ناتوں میں مگن تھے، انہیں کوئی ہوش نہ تھا کہ اللہ مالک ہے، اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، موت دے کے اٹھائے گا جب امتحان کا سمے پورا، انہیں کوئی ہوش و حواس نہیں تھا، جنہوں نے اپنے دھرم کو کھیل اور منورنجن بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی بھیٹ کو، یعنی ہم سے ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ تو بھئی ہم اس چیز کو سمجھیں اور غور کریں کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کم سے کم کچھ غور کریں۔ اگر موت نہ آتی تو چلو کوئی ضرورت نہ تھی غور کرنے کی، بھائی مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، اس لیے فکر سے اللہ کی کھوج کریں، محنت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہماری محنت کو دیکھ کر کے، اور ہم نیک عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ موت سے پہلے اللہ کو راضی کر کے مریں، اس جیون کے مقصد کو پورا کر کے مریں جس لیے دنیا میں ہم آئے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ سب لوگ؟ بھائی کریں گے سب لوگ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور بھئی جتنے بھی لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں۔ میں خاص طور پہ ہر ویڈیو میں اس بات کو کہتا ہوں تاکہ کوئی اللہ کا بندہ جاگ جائے، کوئی ہوش میں آ جائے، اور کوئی اللہ کا دین
حاصل کرنے کے لیے لگ جائے، محنت میں لگ جائے، اور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔